بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تحفہ یا علی مدد۔ اعظم اللہ وجورنا وجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ والعصر نیوز بلٹن کے ساتھ علی رضا حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ زیارت اربعین پاکیزہ صحابہ کبار کی سنت ہے۔ عزاداری کے جلوسوں کا روایتی انداز تبدیل کرنے کی ناکام کوشش یزیدیت کے لیے باعث تقویت ہے۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اہل سنت عالم دین کی مظلوم کربلا کی یاد میں مجلس نے ثابت کر دیا کہ حسین سب کا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چہلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اپنے خصوصی پیغام میں دنیا پر واضح کیا ہے کہ غم حسین کا پرچم سر بلند رکھیں گے۔ عزاداری کے جلوسوں کا روایتی انداز تبدیل کرنے کی ناکام کوشش یزیدیت کے لیے باعث تقویت ہے۔ جو بھی شاعر حسینیہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ بارگاہ سیدہ کونین مادر حسین میں جواب دہ ٹھہرے گا۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر کربلا پہنچے اور زیارت اربعین کی بنیاد رکھی۔ لہٰذا اربعین پاکیزہ صحابہ کبار کی سنت ہے۔ پاکستان کی بنیاد اور بقا میں عزاداری کا بنیادی کردار ہے۔ آقائے موسوی کے پیغام اربعین کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فرزند رسول امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اربعین کی زیارت مومن کی 5 نشانیوں میں شامل ہے۔ یہ اس تاریخی دن کی یادگار ہے جب شریکت الحسین سیدہ زینب بنت علی و امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت میں خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخدرات عصمت نے شام سے رہائی کے بعد مدینہ واپس جاتے ہوئے پہلی بار شہدائے عاشورہ کے مراقد کی زیارت کے لیے کربلا میں قدم رنجا فرمایا۔ نبی کی پیاری نواسی جب اربعین کو کربلا پہنچی تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کی صداقت کو کوفہ و شام سے منوا کر آئی تھیں۔ ظلم سے لتھڑے ہوئے درباروں میں شریعت محمدی پر حملہ آور زبانوں کو اپنے خطبوں کی تیغ سے کاٹ کر آئی تھیں، اور یوں اربعین کا یہ دن اسیران کوفہ و شام یعنی مظلومین کی فتح و سرفرازی کا دن بن گیا۔ یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی۔ ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ جب خانوادہ رسالت کا قافلہ کربلا پہنچا تو بزرگ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو پہلے سے وہاں موجود پایا، جو مفسر قرآن عطیہ سعد بن جنادہ اوف کوفی اور بعض کتب میں عطا نام مرقوم ہے کہ ہمراہ کربلا پہنچے تھے۔ روایات کے مطابق صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نبی کریم کے پیارے نواسے کی شہادت کی خبر سن کر عشق و وارفتگی کے جذبے سے دیوانہ وار کربلا وارد ہوئے اور پہلے زائر اور مجاور کربلا کا اعزاز پایا۔ گویا زیارت اربعین پاکیزہ صحابہ کبار کی بھی سنت ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جو نبی کریم کے ہاتھوں پر بیعت کے لیے مکہ تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ آپ کے والد ان 12 نقیبوں میں ایک تھے جنہیں ہادی برحق نے ان کے قبیلوں کے نمائندوں کے طور پر مقرر کیا تھا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا، جنہوں نے رسول اللہ کا مدینہ میں استقبال کیا تھا اور 6 دہائیوں بعد نبی کی بیٹیوں اور فاتح کوفہ و شام سیدہ زینب بنت علی کے قافلے کے استقبال کا فریضہ بھی سر انجام دیا، اور اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کو نبی کریم کا سلام بھی پہنچایا۔ اربعین کی زیارت مرد الراس کے نام سے بھی مشہور ہے، یعنی سر کا لوٹا دیا جانا، کیونکہ اس روز اسیران اہل بیت کربلا پلٹ کر آئے تو امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کربلا کے سر بھی واپس لائے، جنہیں شہداء کے مراقد میں اجساد مبارک کے ساتھ متصل کیا گیا۔ یہ مبارک سر یزیدی فوج فتح کی نشانی کے طور پر دربار یزید و ابن زیاد میں لے گئی تھی، لیکن نبی کے نواسے کے کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کر کے ہر بازار میں یزید کے مکر و فریب اور جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق میں روایت بیان کرتے ہیں
منہال بن عمر کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے حسین ابن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا ہے اور میں اس وقت دمشق میں تھا۔ وہ سر آیت قرآن تلاوت کر رہا تھا۔ آیت کے فوری بعد سر نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب میرا قتل ہونا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھایا جانا ہے۔ مختصر تاریخ دمشق بن منظور المصری، الوافی بالوفیات، صلاح الدین الصفدی، شواہد النبوہ، الخصائص الکبریٰ، جلال الدین سیوطی اور فیض القدیر شرح الجامع الصغیر المنادی سمیت لاتعداد دیگر اہل سنت کتب نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ شیخ مفید نے اس واقعے کو حضرت زید بن ارقم کی سند سے بیان کیا ہے۔ گویا اربعین حسینی کٹے ہوئے مظلوم سروں کی فتح کا دن ہے، نبی کے گھرانے کی بے ردا و اسیر بیویوں کی فتح کا دن ہے، جنہوں نے تا قیامت حسینیت کے پیغام اور حقانیت کو جاویداں کر دیا۔ اربعین عشق حسینی کی معراج کا دن ہے، جس کا ثبوت نبی کریم کے نابینا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری نے پیرانہ سالی کے باوجود قبر حسین کی زیارت کر کے دیا۔ مختصر یہ کہ اربعین مظلومین کے حق میں گریہ و ماتم کر کے ظالمین کے کسر ہائے ظلم کی بنیادیں لرزا دینے کا دن ہے۔ اربعین حسینی سیدہ زینب و امام زین العابدین علیہم السلام کی بنیاد کردہ عزاداری میں اہم ترین سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عزاداری اور گریہ و ماتم سے ہر دور کے استکبار و استعمار خوف زدہ رہے۔ ان کی سر توڑ کوشش رہی کہ امام حسین علیہ السلام کا انقلاب آفرین پیغام آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ایک سبق کی صورت میں باقی نہ رہ سکے، لیکن اس کے باوجود ہر مظلوم کے قدم ہر دور میں کربلا کی جانب اٹھتے ہی چلے گئے۔ تو اس کا بنیادی سبب وہ درس عزا تھا جو مظلومین کے قلوب و اذہان کو گرما رہا تھا۔ ظالم اور غاصب حکمران حریت کے جذبوں کو دبانے کے لیے اجسام اور افکار کو کربلا مجتمع اور مرتکز ہونے سے روکنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتے رہے۔ زائرین کی ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے، زبانوں پر پہرے بٹھائے گئے، لیکن لبیک یا حسین کی صداؤں کی گونج بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اربعین حسینی کے موقع پر کربلا معلیٰ میں ہونے والا اجتماع دنیا کا سب سے بڑا اجتماع بن چکا ہے۔ عالمی میڈیا ان زائرین کی گنتی کرنے سے قاصر ہے۔ کئی 100 میل سے پیدل چل کر آنے والے زائرین حسینی کی عقیدت کے مناظر کی نظیر پیش کرنا ناممکن ہے۔ کورونا کے خوف اور عراق کی سرحدوں کی بندش کے باوجود کئی ملین پیادہ زائرین کے قافلوں کا کربلا کی جانب سفر عشق حسینی کا روح پرور منظر ہے، جو دلوں میں عشق رسول و اہل بیت کی جوت جگا رہا ہے اور اسیران کربلا و پاکیزہ صحابہ کرام کی سیرت پر گامزن رہنے کے عزم کا اظہار ہے۔ اربعین کو عالمگیر کرنے میں بنیادی کردار عزاداری سید الشہداء نے ادا کیا۔ اس عزاداری نے کربلا کے صحرا میں جبر کے سمو تلے پامال ہونے والے شہیدوں کے خون اور پیغام کو آفاقی بنا دیا۔ گریہ و ماتم کے بے ضرر اور پرامن احتجاج نے ظالموں کی نیندیں حرام کر ڈالی۔ عزاداری یعنی ذکر حسین دین و شریعت کو اپنے رنگ میں ڈھالنے کے خواہش مند طاقتوروں کی راہ میں سد راہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یزیدیت ہی نہیں، بعد میں ہر دور کے ظالمین نے سر توڑ کوششیں کر ڈالیں کہ عزاداری کا سلسلہ روک دیا جائے۔ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن عزیز و زور کسی کا نہ چل سکا۔ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ لیکن یہ ذکر اور فکر دلوں کی جاگیروں کو فتح کرتے ہوئے ہر ملک اور شہر میں پھیلتے چلے گئے۔ یہ ذکر دین و شریعت کی پامالی کی ہر مذموم کوشش کے خلاف کھلا اعلان جنگ تھا۔ یہ ذکر طاقتوروں کی من مانیوں سے انکار کا درس تھا۔ یہ ذکر مظلوموں کی فتح کی نوید تھا۔ جہاں جہاں حسینیت کا ذکر کیا گیا، وہاں وہاں صدیوں سے کچلے ہوئے مظلوموں کے دلوں میں حریت کی تڑپ پیدا ہوتی گئی۔ جب طاقت کے ذریعے ذکر حسین عزاداری مظلوم کو روکنے کے ہیلے اور حربے ناکام رہے تو اسے سبوتاژ کرنے کے لیے نت نئے حربے ایجاد کیے جانے لگے۔ کبھی رسومات عزاداری شاعر حسینیہ پر اعتراضات، کبھی ہیلے بہانوں سے عزاداری سید الشہداء کا مقامی حالات کے تحت مقصد، ہدف اور روح کو تبدیل کرنے کی کوششیں۔
کبھی ماتمی دستوں، خطبہ اور ذاکرین کی بنیاد پر عزاداری کی حقانیت پر سوال اٹھانا، اور کبھی ایام عزا کے دوران کسی دوسرے سوگ کو کربلا والوں کے سوگ پر ترجیح دے کر عزاداری امام کی اہمیت کم کرنے کی کوششیں شامل رہی ہیں۔ لیکن ہم نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے درس زندگانی، بزرگان دین کی روایات اور بزرگ مراجع کی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ غم حسین کو ہر غم پر ترجیح دی، کیونکہ یہی غم حسین اور عزاداری ہر غم کا مرہم ہے۔ ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ وطن عزیز پاکستان، جس کی بنیاد اور بقا میں عزاداری کا بنیادی کردار ہے، حالیہ دنوں میں جب نفرت انگیزی کی لہر شروع ہوئی جو اسلام و پاکستان کے دشمنوں کی سازش ہے، اور اب حقائق سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، لیکن اس نفرت انگیزی اور اس کے رد کی آڑ میں ایک بار پھر عزاداری کے جلوسوں کے روایتی انداز اور پر اثر انداز کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو حسینیت کے لیے نہیں بلکہ یزیدیت کے لیے تقویت کا باعث بنے گی۔ عزاداروں اور ماتمیوں کو مجلس و ماتم و نوحہ و زنجیر و کما زنی کے بجائے سیاسی انداز میں ریلیوں کی شکل دینے کی کوشش کرنے والی قوتوں کو روایتی عزاداری کی اہمیت پر آیت اللہ روح اللہ موسوی الخمینی کے اس خطبہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، جس میں انہوں نے واضح فرمایا تھا کہ ہمیں ان اسلامی سنتوں کی، ان اسلامی ماتمی دستوں کی کہ جو روز عاشوراء یا محرم اور سفر کے دوسرے دنوں میں سڑکوں پر نکل کر عزاداری کرتے ہیں، حفاظت کرنا چاہیے۔ سید الشہداء کی فداکاری اور جانثاری جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، عاشوراء کو زندہ رکھنا اسی پرانی اور سنتی روایتوں کے ساتھ، علماء اور خطبہ اور ذاکرین کی تقاریر کے ساتھ، انہیں منظم دستوں کی عزاداری کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ یہ جان لو کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری تحریک باقی رہے تو روایتی عزاداری کو محفوظ رکھو۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ مجالس پڑھیں، لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ منظم دستوں میں گھروں سے باہر نکلیں اور ماتم سید الشہداء کریں۔ البتہ جو چیزیں دین کے خلاف ہیں ان سے پرہیز کریں، لیکن ماتم کریں، اپنے اجتماعات کی حفاظت کریں۔ یہ عزاداری کے اجتماعات ہیں کہ جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ آپسی اتحاد ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ وہ لوگ ہمارے پاک دل جوانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے کانوں میں آ کر کہتے ہیں کہ اب رونے کا کیا فائدہ، اب گریہ کر کے کیا کریں گے۔ یہ جلوس جو ایام محرم میں سڑکوں پر نکلتے ہیں، انہیں سیاسی مظاہروں اور مارچ میں تبدیل نہ کرنا۔ مظاہرے اپنی جگہ ہیں، لیکن دینی جلوس سیاسی جلوس نہیں ہیں، بلکہ ان سے بالا تر ہیں۔ وہی ماتم، وہی نوحہ خوانی، وہی عزاداری کے چیزیں ہماری کامیابی کی علامت ہیں۔ پورے ملک میں مجالس عزا برپا ہونا چاہیے، سب مجلسوں میں شریک ہوں، سب گریہ کریں۔ انشاءاللہ روز عاشوراء لوگ گھروں سے نکلیں گے، امام حسین علیہ السلام کے تعزیہ اٹھائیں گے اور جلوس میں صرف عزاداری کریں گے۔ قیام عاشوراء در کلام و پیام امام خمینی۔ ہم ایک بار پھر بتا دینا چاہتے ہیں، عزاداری کو سیاسی رنگ دینے یا روایتی مجلس و ماتم و جلوس ہائے عزا کی حیت تبدیل کرنے کی خواہش رکھنے والے فلسفہ عزاداری سے ناواقف ہیں۔ یہ عناصر دیگر مسالک و مذاہب کے افراد کو حسینیت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کوششیں کرنے والے یاد رکھیں، جو بھی شاعر حسینیہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ بارگاہ سیدہ کونین مادر حسین علیہ السلام میں جواب دہ ٹھہرے گا۔ اربعین حسینی کے موقع پر ہم ایک بار پھر خداوند عالم بارگاہ رسالت و چہاردہ معصومین بالخصوص مادر حسین علیہ السلام کے حضور اس عہد کا اعادہ کرتے ہیں کہ عزاداری امام حسین کی روح سنت زینب و سجاد، مجلس، ماتم، زنجیر زنی و قما زنی، علم، ذوالجناح و تعزیہ سمیت تمام شاعر حسینیہ کی پاسداری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے، اور ہر آفت، مصیبت، مشکل میں غم حسین کا پرچم سر بلند رکھیں گے، کیونکہ یہی ہماری حیات، نجات اور سعادت دارین کی ضمانت ہے۔ روب دستار فضیلت میں نہ آ جانا کہیں، شک و شبہات میں پڑھ کر نہ گواہ دینا یقین، پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا، غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں، اپنی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا۔ ماتم ہے جہاں میں شہ مشرقین کا، ہے سوگ کائنات میں زہرا کے چین کا۔ کیوں کرنا دے سلامی شہیدان کربلا، زینب منانے آئی ہیں چہلم حسین کا۔ دنیا بھر کی طرح پورے ملک میں امام حسین اور آپ کے جانثار اصحاب و انصار کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چہلم اربعین حسینی مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ شہر شہر کریا کریا مظلوم کربلا کی یاد میں ماتم کی صدائیں فضا کو مغموم کر رہی تھیں۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
دنیا بھر کی طرح پاکستان بھر میں 20 سفر کو دین و شریعت محمدی کی بقا و دوام اور حرمت انسانیت کے لیے لازوال قربانی دینے والے نواسہ رسول ثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثاروں کا چہلم اربعین حسینی مذہبی اور قومی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ملک کے تمام شہروں، قصبوں، دیہات میں ماتمی جلوسوں کا انعقاد کیا گیا اور مجالس اربعین منعقد کی گئیں، جن میں بلا تفریق مذہب و مسلک عاشقان حسینیت نے شرکت کر کے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی لہو رنگ قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ شیعہ سنی یکجہتی کا بے نظیر مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کے مرکزی جلوس چہلم امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ، امام بارگاہ کرنل مقبول حسین، امام بارگاہ حفاظت علی شاہ سے حسب روایت برآمد ہوئے، جن میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوس کی قیادت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی عہدیداران نے کی۔ جلوس چہلم کے دوران میڈیا کے نمائندوں اور عزاداروں سے خطاب کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے نمائندہ خصوصی علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ دنیا بھر سے عاشقان اہل بیت صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی تعظیم اربعین منا کر شہدائے کربلا کی عظیم قربانی اور اسیران کربلا سیدہ زینب بنت علی کی ظلم و جبر پر فتح کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اربعین کے جلوسوں میں شیعہ سنی عوام کی شرکت واضح کر رہی ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں، منافرت پھیلانے میں یقیناً راہ اور موساد کا ہاتھ ہے۔ امن کے لیے راہ اور موساد کے مقامی سہولت کاروں پر ہاتھ ڈالا جائے۔ جلوس نے فوارہ چوک میں پہنچ کر مجلس کی شکل اختیار کر لی، جہاں عزاداروں سے TNFJ کے سیکرٹری اطلاعات علامہ قمر زیدی، معروف اسکالر چودھری ابو بیدار علی، ڈاکٹر NH نقوی اور حسن کاظمی نے خطاب کیا۔ ابو نسم بخاری نے قراردادیں پیش کیں، جس کے بعد فوارہ چوک میں زنجیر زنی و ماتم داری کی گئی۔ امام بارگاہ شہیدان کربلا ٹائر بازار اور محلہ دربار سخی شاہ چند چراغ سے برآمد ہونے والے ذوالجناح کے جلوس بھی مرکزی جلوس چہلم میں شامل ہو گئے۔ مرکزی جلوس قدیمی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ علماء کرام اور تحریک کے سینئر عہدیداران اختتام جلوس تک جلوس میں شریک رہے۔ مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن مختار جنریشن کی جانب سے فوارہ چوک میں مرکزی عزاداری کیمپ لگایا گیا۔ ابراہیم اسکاؤٹس کے چاکو چوبند دستے نے تمام راستے جلوس کی قیادت کی، جبکہ حبیب بینک چوک میں میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جہاں ماتمیوں کے لیے ابتدائی طبی امداد کا بندوبست کیا گیا تھا۔ نمائندگان والاسر نیوز، فیصل آباد، فہیم عباس بھٹی اور ذیشان حیدر کے مطابق پیپلز کالونی امام بارگاہ بوستان زہرا سے اربعین حسینی کے موقع پر شبیہ تابوت امام حسین علیہ السلام کی برآمدگی ہوئی، جس میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی۔ مرکزی امام بارگاہ عزاخانہ شبیر دھوبی گھاٹ میں مجلس اربعین سے علامہ محمد عباس رضوی نے خطاب کیا۔ مجلس عزا کے بعد تعزیہ مبارک کا جلوس مقرر راستوں سے گزر کر واپس امام بارگاہ دھوبی گھاٹ اختتام پذیر ہوا۔ نمائندہ والاسر نیوز سیالکوٹ چودھری مزمل حسین گوندل کے مطابق سیالکوٹ میں چہلم شہدائے کربلا کے سلسلے میں امام بارگاہ در بطول اڈا پسروریا میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ بعد از مجلس مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ نمائندہ والاسر نیوز علی رضا بھنگڑ کے مطابق شاہ کوٹ میں مرکزی مجلس عزا دربار سید ابو الخیر بابا 9 لکھ ہزاری میں منعقد ہوئی، جس سے علامہ ذیشان حیدر نقوی اور علی زین حیدر نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس ذاکر اہل بیت رائے آصف مشتاق نے شبیہ تابوت امام حسین علیہ السلام اور شبیہ ذوالجناح برآمد کرائی اور ماتمی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہو کر دربار چوک پہنچا، جہاں معروف نواخوان عمران ہاشمی نے نواخوانی کی۔ کثیر تعداد میں عزاداران امام حسین علیہ السلام نے شرکت کی۔ نمائندہ والاسر نیوز جڑاوالا سید حسنین رضا نقوی کے مطابق اسلام پورہ کا چہلم کا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قصر آل محمد میں اختتام پذیر ہوا، جبکہ عشرہ ثانی کی مجالس سے مرکزی امام بارگاہ قصر بطول میں علامہ مجاہد عباس کنگرا نے خطاب کیا۔ بعد از مجالس ماتمداری برپا ہوئی۔ نمائندہ والاسر نیوز تلاگنگ سید تصدق شاہ کے مطابق ملک جلال کے زیر اہتمام اربعین حسینی کی مجلس امام بارگاہ حسین محل مورت میں ہوئی، جس سے ذاکر علی احمد جویہ، علامہ عمران عباس کمین، ذاکر قاضی وسیم عباس، ذاکر سید زیغم شاہ اور دیگر نے خطاب کیا۔ تلاگنگ میں چہلم امام حسین علیہ السلام کی مجلس دربار غوث بادشاہ امام بارگاہ زینبیہ میں منعقد ہوئی، جس سے ذاکر ذیشان عالم اور ذاکر اظہر عباس بلوچ نے خطاب کیا اور آخر میں ماتمداری اور زنجیر زنی کا پرسہ پیش کیا گیا۔
کیا۔ شکرگڑھ سے نمائندہ ولاثر نیوز عمران عارف کے مطابق سالانہ مجلس عزا بسلسلہ چہلم امام حسین علیہ السلام برمکان اشرف علی شکرگڑھ میں ماتمی سنگت علی ولی اللہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہوئی، جس سے علامہ سید اسد رضا بخاری، مولانا پروفیسر ضمیر علی عاجز، مولانا نسیم عباس علوی، مولانا عابد حسین نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس پر سید غیور عباس نقوی نے شبیہ ذوالجناح برآمد کروائی۔ ماتمی سنگت مسافرہ شام، ماتمی سنگت کاروان ولی الاثر، ماتمی سنگت حسینیہ نے پرساداری کی۔ مومنین کی بڑی تعداد نے مجلس عزا میں شرکت کی۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں مرکزی امام بارگاہ حسینی شکرگڑھ میں مجلس عزا برپا ہوئی، جس سے پروفیسر ضمیر علی عاجز، ذاکر سعید عباس نے خطاب کیا۔ اختتام پر شبیہ ذوالجناح ذاکر ملک کاظم مختار کھوکر نے برآمد کروائی۔ سید عسکری زیدی کے مطابق کراچی میں اربعین حسینی کا مرکزی جلوس امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا نشتر پارک سے حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس کراچی ڈویژن نے سر انجام دیے۔ نمائندہ ولاثر نیوز قمبر شہداد کوٹ گلزمان جعفری کے مطابق اربعین حسینی کے موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے دفتر امام بارگاہ و دربار ابو الفضل العباس اسٹیشن روڈ شہداد کوٹ سے جلوس تابوت امام حسین علیہ السلام و علم عباس برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہو کر کوٹو موٹو چوک پہنچا، جہاں انجمن عزاداران امام حسین علیہ السلام نے بھرپور انداز میں پرساداری کی، جبکہ نوآ خان، فقیر محمد مٹھل، شیر محمد بٹی، سردار علی میر جد، سجاد شاہ اور حیدر ہلیو نے نوآ خانی کی۔ قاضی مسجد چوک پر زنجیر زنی بھی کی گئی۔ نمائندگان ولاثر نیوز پشاور، ذوالنورین حیدر اور سردار علی رضا کے مطابق چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں پشاور میں 3 مرکزی جلوس شبیہ ذوالجناح علم برآمد ہوئے۔ پہلا جلوس عزا امام بارگاہ تقیہ سنگان محلہ حسینیہ سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ ستگرہ میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس عزا میں پشاور اور دیگر اضلاع سے ماتمی حلقوں نے بھرپور شرکت کی اور زنجیر زنی بھی کی۔ دوسرا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال پشاور صدر سے برآمد ہوا۔ مجلس عزا سے علامہ مرتضیٰ مہدی نے خطاب کیا۔ بعد از مجلس جلوس عزا برآمد ہوا اور زنجیر زنی ہوئی۔ بعد از زنجیر زنی پشاور کی ماتمی سنگتوں نے گریہ و ماتم کر کے پرسہ پیش کیا۔ آخر میں ماتمی دستہ سبز علی شہزاد نے اپنے مخصوص انداز میں زنجیر زنی و نواخوانی کی۔ تیسرا اور مرکزی جلوس شیعہ جامع مسجد کوچہ رسالدار سے برآمد ہوا، جس سے علامہ سے ظاہر علی شاہ کاظمی نے خطاب کیا اور روایتی انداز سے فارسی نوحہ پڑھ کر شبیہ ذوالجناح برآمد کروائی اور زنجیر زنی کی گئی۔ اس موقع پر ابراہیم اسکاؤٹس نے ابتدائی طبی امدادی کیمپ بھی لگا رکھا تھا۔ جلوس عزا میں پشاور، مردان، چارسدہ اور دیگر علاقوں سے شیعہ سنی بھائیوں نے بھرپور شرکت کی۔ جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئی تھیں۔ سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس نے سر انجام دیے۔ جلوس عزا اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس شیعہ جامع مسجد کوچہ رسالدار میں اختتام پذیر ہوا۔ سید منتظر نقوی کے مطابق مرکزی امام بارگاہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سیڑھیا سیداں حویلی کہوٹہ آزاد کشمیر میں چہلم امام حسین علیہ السلام کا جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ دوران جلوس ماتمی دستوں نے زنجیر زنی اور ماتم کا پرسہ پیش کیا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ موسیٰ کاظم علیہ السلام میں اختتام پذیر ہوا۔ دوران جلوس مختار فورس کے جوانوں نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ دریں اثنا ہیڈ آفس ولاثر نیوز میں آمدہ اطلاعات کے مطابق کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالا گجرات، ڈیرہ غازی خان، سکھر، خیرپور حیدرآباد، ڈیرہ اسماعیل خان، جھنگ، سرگودا، لیا، خوشاب، چکوال، جہلم گجرات، ڈیرہ مراد جمالی، جیکب آباد سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں قصبوں سے اربعین حسینی چہلم شہدائے کربلا کے ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ عزاداری محبت و مودت کی درسگاہ ہے۔ عزاداری امام حسین وہ جذبہ قوت و رواداری ہے جو ایمانی رشتوں کو فروغ دے کر شیطانی حربوں اور نفرتوں کو مٹاتی ہے۔ اہل سنت عالم دین کی مجلس نے سب حسینیوں کو اپنا ممنون بنا لیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ بیٹی علی کی رہ گئی، بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے۔
سید سجاد کے صبر بے مثال اور علی کی بیٹی کے جرأت و استقلال کی لازوال تحریک ماتم حسین ہے، جس کو بھائی کے لاش پہ رونے نہ دیا گیا۔ ایسی بنیاد عزاداری رکھی اس عالیہ معظمہ نے کہ آج ہر باضمیر حسین حسین پکار رہا ہے۔ علی کی بیٹی تیرے خطبوں کی ذوالفقار نے یزیدیت کو قدم قدم پر شکست دی ہے۔ صدیاں گزرنے کے بعد بھی تیرے ماں جائے حسین کا غم جاویداں ہے۔ ہمارے اہل بیت سید محسن نقوی نے کہا تھا کہ قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی۔ عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کیمیا سے حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ بھٹک رہا تھا دماغ انسانیت جہالت کی تیرگی میں، جہنم کے اندھے بشر کو رستہ دکھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ خبر کرو اہل جور کو کہ اب حسینیت انتقام لے گی، یزیدیت سنبھل جائے، آ گئی ہے علی کی بیٹی۔ نبی کا دین اب سنور کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے، اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ دنیا دیکھ لے جس بے کس حسین کو دشت کربلا میں پیاسا شہید کیا تھا، آج ہر مذہب و مسلک کے پیروکار اسی کا غم منا رہے ہیں۔ سلام ان زبانوں پر جن پر نام حسین جاری ہے، سلام ان آنکھوں پر جو حسین پر آنسو بہا رہی ہیں، ان سنی شیعہ عزاداروں پر سلام جو خاک پر بیٹھ کر مظلوم کربلا کی عزاداری میں مصروف ہیں۔ اہل سنت کے معروف عالم دین علامہ قاری لیاقت علی فریدی عقیدت و محبت سے لبریز جذبوں کے ساتھ ام المصائب شریکت الحسین بنت علی فاتحہ کوفہ و شام حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے مصائب درد بھرے لہن میں بیان کر رہے ہیں اور اہل سنت برادران اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ میری زینب ویڑ تائی نہیں آ سکتی ہے، تاکھو اندر بنوایا ہے، تلا گنگ ٹئی دے وسنی کو امان برادران، میں پوچھنا جڑی حجرے تو ویڑے نہیں آ سکتی، 144 بازار کیویں گزر گئی ہے۔ ٹائم پہ پڑھنا ناواقف پہ کیاں گلیاں دی تے جداں وچ بازار دے آ گئی کل شمر مزاج دے آیا دی میری سین سمجھ منشا گئی، تھک گئے نہیں تمہیں بس کراں، اکھی وسطیاں پئیاں نے انج بولی پیو دے لہجے وچ ماحول دی بدل فضا گئی، او جڑی گل دا دکھ ڈاڈے پہ لوگ آدھے ان ہک بے کو کیوں زینب شام قبران دا تقدس قبران دا تحفظ اے دین دا حصہ اے دین سوکھا نے بچیا۔ جی جی گل آ گئی ہے شام دی، اے شام بڑی اوکھی ہے۔ جی بسم اللہ۔ ناواقف پہ کیاں گلیاں دی تے جداں وچ بازار دے آ گئی کل شمر مزاج دے آیا دی میری سین سمجھ منشا گئی، انج بولی پیو دے لہجے وچ ماحول دی بدل فضا گئی۔ نہیں تو ساتھ دھیان کیتا جدہ بی بی بولی ہے خاموش، ہوا بھی رک گئی ہے، لوگاں دے ساں رک گئے، بندے ایک دوجے نو آندے آن بڑا عرصہ ہو گیا ہے، علی دنیا تو ٹر گیا ہے، آج پھر علی پہ بول لائے۔
بدل فضا گئی ایسے گل دا دکھ پہ لوگ آدھے ہن ہک بے کو کیوں زینب شام سلامت لو بڑا وقت ہو گئے شام دی بات آگی چار لینا تے دعا منگیے شام دا بازار گل کرنی سوکھی سننی سوکھی میں شام کوشش کی تھی میں وہ بازار ویکھاں جس بازار چلی دیاں بیٹیاں گزریاں میں ایک سیانے بندے نو پوچھیا وہ بازار دی نشان دئی کرج دے وچ اون دی ماں گزری اور رو کے میں نو آندا فریدی صاحب وہ کیڑا بازار ہے کیڑی گلی ہے جس وچ بی بی نہیں گزری بس دے رہو بس دے اسلام دے پاک مبلغ دا تے جداں قافلہ شام چ گیا تبلیغ دے کان مسافرانو ہر موڑ تے کھڑنا پیا او تلا گنگ دے وسنی کو کلمہ سوکھا نہیں بچیا قرآن سوکھا نہیں بچیا نمازہ سوکھیاں نہیں بچیاں شیعہ سنی دا تانا دینا سوکھا ہر موڑ دی گل پہ کرنا کتنے کے موڑ آن سن دیو تو میں پڑھا 258 موڑ مرضی آڑے نے نا تسی مرضی آڑے نہیں میرے خیال میں دس نہیں سکیاں تو سا سمجھ لے آئے الحسنین چوک والا موڑ انج موڑ ہونگے حافظ دلیل امان صاحب نو گھر نو مڑنے انج موڑ ہونگے او میں اکھی نال موڑ ڈٹھے ایک موڑ دسنا 5 فٹ اچھی جگہ ہاتھ رجھے ہوئے ہون سمجھ آئی اگو یک دم 5 فٹ نیویں جگہ ہون دسو ہاتھ در رجھے ہوئے آئے کہتی گزر دے کیویں گئے ہو سن جی تبلیغ دے کان مسافرانو ہر موڑ تے کھڑنا پیا اور دل تے ہاتھ رکھ کے اگلی بات سننی ہے تھئی بھیڑ زمین فروشاں دی رنگ بدل سجاد دا گیا یہ جو نہیں بچے انہوں سمجھ آئی دا محرم دی رات آئی میرے حسین دے غلام خیمے قرآن پہ پڑھ دے آن درود پہ پڑھ دے آن آواز خیمے اول گئی ہے حضرت امام زین العابدین باپ نے کولائے بابا اے بھاوے غلام ان جان شارن پڑھ دے قرآن ان پر ہنت غیر مارا من دی آواز میری پھوپیاں دے خیمے بابا انہاں نو آنکھ چپ کر جاویں یا خیمے دور لا لویں آواز نہیں برداشت کر سکتا غیر محرم دی آواز ہانوی غلام اللہ جانے انہاں بدارا یہ سجاد دا گزر کی میں اندارے آئے میں تائی پہ پڑھنا تھائی بھیڑ زمین فروشاں دی رنگ بدل سجاد دا گیا غازی دی اولاد دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا میں نہیں آندا پئی آدھی فضا سر غازی دا بازار چروندا اہم قومی ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر والعصر نیوز کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔